السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ پولیٹیکل افیئرز میں افغانستان سے متعلق ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل یہ ایشو بڑا لائم لائٹ بنا ہوا ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پر آج بات ہو جائے۔ تو سامعین محترم، آپ کو بخوبی علم ہے کہ امریکن نے پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں آج سے عرصہ قبل مختلف مراحل میں اپنی فوجیں داخل کی۔ ان کا مقصد افغانستان میں امن قائم کرنا تھا، جبکہ ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد امن تو قائم نہ ہو سکا، لیکن امریکن فوج مجبور ہو گئی اور بالآخر انہیں اپنے وطن لوٹ جانا پڑا۔ اس کے بعد حسب معمول ایک بار پھر طالبان نے اپنی طاقت کو اکٹھا کیا، جو کسی پلاننگ کے تحت، حکمت عملی کے تحت، یا یہ کہیں کہ امریکن فوج کے وہاں ہونے کی وجہ سے جو نقصان اٹھا رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنی اپنی کمین گاؤں میں یا کسی محفوظ مقام پہ تھے۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا اور ایک نئے سرے سے انہوں نے اپنی جد و جہد کا اظہار کیا، آغاز کیا، اور آپ نے دیکھا کہ آج کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق جو تمام سوشل میڈیا پہ آج یہ خبر چلی ہے کہ آدھا افغانستان طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یعنی یہ کہ کل 34 صوبے ہیں، جن میں سے 18 صوبوں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور خاص بات یہ کہ آج کے دن میں 5 صوبوں پر قبضہ ہوا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کتنے جنگجو ہیں اور کس قدر اپنے اندر قائدانہ صلاحیت اور جنگجوانہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ کبھی بھی کوئی جنگ یا کوئی معاملہ جو چند گروہ کے درمیان یا دو گروہ کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان ہو، تو وہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بالآخر اس کے لیے ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے۔ افغانستان کے اس معاملے میں بہت بار ایسا ہوا اور کافی لوگوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کی بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ جب کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے والا یک طرفہ یا جانبدارانہ فیصلہ کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ دوسری طرف سے ری ایکشن جلد و دیر لازمی آتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ جنگ ساری اقتدار کی ہے، اور اس اقتدار میں سب سے بڑھ کر یہ کہ طالبان اسلامک رجحان رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے شاید کہ پوری دنیا میں اس کا خوف ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں برسر اقتدار آ گئے تو ممکن ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی مثال نہ قائم کر دیں۔ خاص کر مغربی ممالک اس خوف میں مبتلا ہیں، جس کے لیے وہ برصغیر پاک و ہند میں آ کر اپنے مختلف اتحادی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور پس پردہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور ہماری یعنی مغربی ممالک
کی اس چال سے یا اس خوف سے بچنے کی مجبوری یہ کہ ہم معاشی طور پہ بہت کمزور ملک اور ہماری کوئی شنید بھی اس قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لازمی طور پر مغرب ہی کو دیکھتے ہیں۔ اور بھی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جبکہ اس خطے میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 3-4 ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، روس، چین، جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ان کی قرارداد ملی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مغرب کے لیے خوف ہے۔ irrespective آف ریلیجن، کاسٹ، آپ دیکھیں کہ اگر ان لوگوں میں یونٹی بن جاتی ہے تو یہ مغرب کے لیے کس قدر ہیبت ناک اور خوف کا مقام ہوگا۔ وہ کیونکہ وقت سے پہلے بھاگنے والی قوم ہے، اور اسی کے پیش نظر وہ ان ممالک میں مختلف طریقوں سے، مختلف ایجنڈوں سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس افغانستان میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوا۔ میں اگر اس کی ہسٹری کی طرف جاؤں اور آپ کو چیدہ چیدہ ہسٹری بتاؤں تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرزمین افغانستان کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں رہا۔ یہ جنگجوؤں کی زمین ہے اور اس کے اوپر ہر وقت یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ افغان قوم جو ہے وہ آرائی قوم ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا، 7ویں صدی عیسوی میں۔ پھر 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے یہاں سلطنت قائم کی۔ محمود غزنوی کے بعد بابر نے اسے مرکز بنا کر 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 7ویں صدی 16ویں صدی تک یہ اتنے سو سال اس سرزمین پر جنگ و جدل ہی جاری رہی ہے۔ پھر 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی نے اسے اپنی سلطنت بنایا۔ اس سرزمین پر 3 جنگیں لڑی گئیں، جو باقاعدہ 3 جنگیں۔ پہلی جنگ جو تھی وہ 1839 سے 1842، یہ انگریزوں کے خلاف تھی اور اس میں انگریزوں کو شکست ہوئی۔ پھر دوسری جنگ یہ بھی 3 سال لڑی گئی، 1878 سے لے کر 1881 تک۔ اس میں انگریزوں نے بدلہ لیا اور افغانستان سے کچھ شرطیں منوا کر معاملات صلح کی طرف چلائے۔ پھر اس کے بعد تیسری جنگ بالکل لیٹسٹ لیکن بہت مختصر جنگ، یعنی 1919 میں، اور 1919 ہی میں ختم ہو گئی۔ یہ بڑی مختصر جنگ تھی۔ اس جنگ میں جنرل محمد نادر شاہ نے قیادت کی اور یہاں کے امیر حبیب اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے امان اللہ خان کو سلطنت دی گئی اور انہوں نے نادر شاہ کے ساتھ مل کر نادر شاہ کی کمانڈ میں ایک بار پھر انگریزوں کو شکست دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی بیرونی طاقتوں نے افغانستان پر حملہ کیا انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ آپ نے اب تک کی ہسٹری دیکھی ہے۔ یہی نہیں ہے، یہ تو انگریز بہادر یا مغربی ممالک کی ریشہ دوانیاں، سازشیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کی چڑھائی تھی۔
آپ یہ دیکھیں کہ پڑوسی ملک سوویت یونین وہ بھی یہاں افغانستان پر قدم جمانے کے لیے بےتاب تھا، اور وہ بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہا۔ 1979 میں سوویت یونین نے جو ہے نا وہ افغانستان پر حملہ کیا، فوج داخل کی، لیکن عوامی رد عمل اتنا سخت تھا کہ بالآخر انہیں نکلنا پڑا۔ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے جسے آپ تقریباً پاکستانی لوگ بہت زیادہ واقف ہیں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا نام اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کا نام، اگر ان دونوں کو جوڑا جائے تو پوری ایک ہسٹری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر جنرل حمید گل صاحب، ان کا کردار، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی کنفلکٹ میں کوئی 35 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے۔ تو افغانستان کی ہسٹری ہی جنگ و جدل ہے، اور یہاں پر خون کی ندیاں بہتی رہتی ہیں۔ یہ کچھ آپ کو میں نے ہسٹری کے حوالے سے بتایا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ سامعین محترم، یہ ایک المیہ ہے کہ افغانستان جیسے پڑوسی ملک کے لیے آج تک ہماری پالیسی کبھی بھی ایک نہیں رہی۔ ہر آنے والے حکمران نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا کے مطابق افغانستان کے لیے پالیسی ترتیب دی، اور آپ نے دیکھا کہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا کہ کبھی ہم افغانستان کی جنگ کو اپنی جنگ قرار دیتے ہیں تو کبھی ہم اسے پرائی جنگ قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ وزیر اعظم پاکستان آج سے کچھ عرصہ قبل وہ فرمایا کرتے تھے کہ افغانستان کی لڑائی ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ پرائی لڑائی ہے۔ غالباً اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے اور انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ ایک پڑوسی ملک میں جب بد امنی ہوگی تو لازمی امر ہے کہ آپ کے ملک میں بھی اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر کو آگ لگتی ہے تو اپنے گھر کی فکر بھی لاکھ ہو جاتی ہے، مگر چونکہ ہم پاکستانی تنقید کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، دینی چاہیے لیکن بے جا تنقید کو، کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تنقید بنتی بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ہی جو اس لڑائی کو پرائی لڑائی قرار دیتے تھے، ایک ایسا وقت آیا جب افغانستان میں نیٹو کی فوجیں وہاں پر امن کے لیے کوشاں تھیں، تو ایک سٹیج پہ آ کے طالبان کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس مشاورت میں افغانستان کے خاص کر طالبان نے عمران خان صاحب کو اپنا نمائندہ چنا۔ یہ بھی اخبارات کی زینت بنا اور اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز بھی ہوئے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہیں اسی دوران اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ بھی بیان داغ دیا تھا کہ جی یہاں ان کا ایک دفتر بھی قائم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تضاد، ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پرائی لڑائی ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے، پھر ایک سٹیج پہ آ کے وہ اتنے وفادار ہو گئے، یا یہ کہہ لیں کہ اس قدر حمایتی ہو گئے کہ وہ کہنے لگے کہ جی نہیں، یہ تو نمائندے بھی بن گئے خود ہی، ان لوگوں نے خود بنایا، اور اوپر سے یہ کہ جی ان کے دفاتر بھی یہاں قائم ہونے چاہیے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ ہماری پالیسیاں ہیں۔ تو جب اس طرح کی کمزور پالیسیاں ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ پھر پروپیگنڈے بھی ہوں گے، اور دشمن کو بھی موقع ملتا ہے کہ دشمن اپنی شاطرانہ چالیں چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی کمزوریوں کو
دیکھا جائے، جانچا جائے اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنائی جائے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کسی بھی ملک میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک براہ راست کسی دوسرے ملک کی سرحدات کو تہس نہس کرتا ہوا اس ملک پر قابض ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ پیادہ جنگ اب ممکن نہیں رہی، اور اگر کوئی ملک ایسا کر گزرتا ہے تو انٹرنیشنل لیول پر کس قدر سینکشنز عائد ہوتی ہیں، یہاں تک کہ تمام ممالک اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا اپنا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کی جنگیں بالکل ہی مختلف قسم کی ہیں۔ اب جو بھی جنگ ہو رہی ہے وہ دوسرے ملک کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی عوام کا استحصال کیا جاتا ہے، اور یہی حکمت عملی اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ اس وقت ہم سے کتنے دور بیٹھا ہوا ہے، وہ معاشی طور پر مستحکم ہے۔ یورپین پاکستان کی نسبت یا ہماری اس خطے کی نسبت زیادہ طاقتور ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دولت کا سارا نظام ان کے ارد گرد گھومتا ہے، تو وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جب ہم اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری پالیسیاں نہیں رہتی ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر سینکشنز عائد کی جائیں، یا ان کو معاشی طور پر اس قدر مجبور کیا جائے کہ یہ ہم سے آ کے قرضے بھی لیں، اور اس قرضے کی آڑ میں ہم ان سے ساری جو ان کے فیور کی چیزیں ہیں وہ منوا لیں۔ تو یہ تو آئے دن ڈسکس بھی ہوتے ہیں، تو یہ کچھ صورت حال ہے۔ ایسے میں سب سے ضروری بات وہ یہ کہ پاکستان میں جو اس وقت تمام جماعتوں کے درمیان مخاصمت جاری ہے اور ایک دوسرے کے خلاف تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو غدار کہتا ہے، کوئی کسی کو غدار کہتا ہے، یہ ہماری بدبختی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان کبھی بھی غدار نہیں ہوتا۔ مسلمان جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہے اور جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، وہ کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتا۔ وہ مر تو سکتا ہے لیکن وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، ہمیں اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی گلی میں 14 اگست کے سلسلے میں بچوں نے باجے بجانا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر تو ایک مکمل ویلاگ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری اس وقت یہ حالت بن چکی ہے کہ ہم 14 اگست جو یوم آزادی کا دن ہے، جو ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اس دن ہم اپنے سابقہ ادوار کو یکجا کر کے سوچیں کہ ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں اور آگے ہم نے کیسے چلنا ہے۔ انتہائی افسوس اور پستی کی بات ہے کہ ہم بچوں کو بجائے سمجھانے کے، انہیں 14 اگست کے سلسلے میں کچھ بتانے کے، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ذکر کر کے ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے ہم ان کے ہاتھوں میں باجے دے دیتے ہیں، اور اس وقت رات کے تقریباً 12 بجنے کو ہیں، لیکن آپ نے گلی میں آوازیں سن لی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہماری من حیث القوم حالت ہے، سوائے طرز کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں، لائک بھی کیا کریں، بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں، تاکہ میرا آپ سے رابطہ رہا کرے اور آپ کو میں یہ چھوٹے سے ویلاگ میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے اکٹھی کر کے سمرائز کر کے ہسٹری ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیا کروں،
تاکہ جو پرانی میموریز ہیں وہ ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔